پہلا کرنٹی دوسرا باب دوسری آیت، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر محفوظ ہو۔ 9ویں آیت، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ اور اگر 10ویں آیت پڑھیے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ آگے پڑھیے، کیونکہ روح باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اور 13ویں آیت سے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ 15ویں آیت، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے اور خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ اس آیت سے اس کے بعد پہلی 4 آیات، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں، جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں۔ جس وقت تو نے مہیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کام گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کام تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دیتا ہے۔ تو یہ حوالہ ہم نے کرنٹیوں میں پڑھا ہے۔ ایک حوالہ لاسٹ پڑھیں گے، یسایہ 40واں باب 29-30ویں آیت، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتمام کی تمنائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور صبح بالکل گر پڑیں گے، لیکن خدا ان کے انتظار کرنے والے اثر نزول حاصل کریں گے۔ وہ قابو کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہوتے ہیں مقصد یہی کہ ہمیں خدا کے کام کو سچا تو خدا اس بنانے کو اطمینان دے، اور ہم سب جو دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ خدا کا کام بڑھتا جائے۔ تو آپ بتائیں کہ میرے ساتھ بچوں بات کے لیے سب کتنی پریئر اٹھا رہے ہیں؟ ایک تو تالیوں کے ساتھ God bless you۔ اور اسٹوڈیو کے لیے بھی بڑی پریئر کرنی ہے، الہی بھید پروگرام کے لیے بھی، اور اسپرٹ ٹروتھ سیریز کا جو کلیسیا کے اندر میرے سرمن ہوتے ہیں یہ بلیورز کے لیے ہوتے ہیں، فیملیز کے لیے ہوتے ہیں، ٹیچنگ سیشن فرق ہوتے ہیں، الہی بھید میں سیشن فرق ہوگا۔ ایونجلزم جب کرتے ہیں وہاں ٹیچنگ تعلیم فرق ہوتی ہے، مگر یہاں جو چرچ کے اندر ہوتی ہے یہ نہایت ڈیپ ہوتی ہے۔ اس میں ٹیچنگ کے ساتھ جو ریویلیشن جا رہا ہوتا ہے وہ پکڑنا ہوتا ہے۔ آمین۔ تو آپ ان سب باتوں پہ فوکس کرتے رہا کریں، ہر روز ہماری ترقی دکھے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسپرٹ ٹروتھ نے تو اتنا وضاحت دے دی ہے کہ ہم ورشپ کرنی کیسے، دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے، کلیسیاؤں کے اندر خدمت لوگ بھی نہیں کر سکتے، اور جو ورشیپر ہیں چینلز کے اوپر بھی، کلیسیاؤں کے اندر بھی، کوائر کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں، آج کے سرمن سے اور وہ اپنی کریکشن کر سکیں گے، ان کو مدد ملے گی۔ اور یہاں جو پڑھا گیا اور ٹائٹل کے اندر بھی ہے خدا کی طے کی باتوں کے ساتھ، ڈیپتھ آف گاڈ، تھنگز دا ڈیپتھ گاڈ
باتیں کلام جو خدا کے اندر ہے طے، اس کی ڈیپتھ میں جو بات پڑی ہے وہ لے کے آئیں. ہم خدا کی ذات کے اندر جو اس کا ہڈن نالج ہے وہ عام بندے کو نہیں دے گا. وہ آ جائے ہمارے پاس. ہم کس کے پاس؟ وشیفر. میں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، بڑے گلوکار بنے ہیں، وشیفر ہیں، کنورٹڈ جو ابھی مسلم ہے وہ گا رہے ہیں، وہ انسلٹ ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے. ورشپ نامنل کرسچن بے حرمتی کر رہے ہیں، کوپریاں چلا رہے ہیں، چاہے طبلہ باجا کتنا کیوں نہ ہوتا، اس سے نہیں پرکھنا کتنا ورشپ. حالانکہ ہم اسی کو کہتے ہیں کہ بڑا مشاق ہے، بڑا گانے والا. یہ بھی بہت ضروری ہے. داؤد شاہ سلح بڑی ضروری ہے، مگر ورشپر سے ہم نے ہر بلیور کو لیا کیوں ورشپر. تو پالوس یہاں پر ایز ورشپر آپ کو ملے گا، کیونکہ اس نے یہ پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ خدا کی طے کی باتوں تو جاننا ہے جو صرف روح ہولی اسپرٹ لے کے آئے گا اور کوئی نہیں. دلیل اس نے دی ہے کہ انسان کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ انسان کو جانتی ہے. یعنی میری روح کا جتنا نالج مجھے ہی پتا ہے، میری روح کو پتا ہے، اسی طرح آپ کی اسپرٹ کو. تو اس نے کہا خدا کی ذات کا علم اس کی روح کو. آمین. سمپل سی بات. تو خدا کے طے کی بات اگر اس روح سے ہماری جگانگت ہو جائے تو ہمیں دے دے. ہم اب ہے یا نہیں یہ ہر ایک کو پتا ہے. ورشپر کو کتنا پولیس کے ساتھ ہے تو ورشپر. پولیس کو نہیں جانتے، اس کی نہیں سنتے، تو پھر ورشپ کیسی؟ وہ فارغ ہے بندہ، چاہے جتنا مرضی مشاق گائے، راگ داری جتنی مرضی آئے، جتنے مرضی وہ انسٹرومنٹ کے ساتھ گائے بجائے. تو ہولی اسپرٹ کا اس کو خود پتا ہو کہ یہ باتیں مجھے ہولی اسپرٹ نے سکھا دی، وہ ورشپر. مگر ہم لے لیتے ہیں کوائر میں سب بلیورز کو، ابھی وہ میچور نہیں بھی ہوتے، کوئی نہیں، گریجولی ہو جائیں گے. پر ہوں تو صحیح، ہوں تو صحیح، ٹائملی کھڑے ہوں. ابلیس کا مقابلہ ہے نا. یہ نہیں آدھا چرچا گزر جائے تو وہ ورشپر پہنچے. دشمن کا مقابلہ جب آرمی کرتی ہے الرٹ ڈے نائٹ، تو ورشپر کا بڑا لیول ہے، وہ کم لوگ ہیں، بہت کم. یہ یاد رکھیے. اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں، سب کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ سب بیٹھے دعویٰ نہیں کر سکتا کوائر میں. حالانکہ ہم سب ہیں، پر دعویٰ خود کرنا، وہ دکھنا بھی ہے، اور دکھے بھی، نظر بھی آئے تو یہ آج کا سرمن اور مشکل سرمن آپ کے سامنے آ رہا ہے. سیریز کا انسان کی روح انسان کی باتوں کو جانتی ہے، اور خدا کی باتیں خدا کا روح جان. آمین. تو آپ کہیں جی میں جانتا ہوں، آپ کہیں میں جانتا ہوں، یعنی میں کہتا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جانتا ہوں. یہ قادم بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے روح سے آتا ہے. مگر بعض کلام کو سنتے ہیں
کلام سے بھی نالج مل گیا، کلام سے بھی نالج مل گیا، سنا ہے تو تھرو کلام، مگر شاید اسپرٹ نے کام اندر نہیں کیا، یہ اتنا اوپر ہی گیا، بس سن لیا آپ نے کلام، آپ کا نالج آ گئی، پر نالج کا ہونا اور روح کا گائیڈ کرنا یہ فرق ہے۔ آمین۔ آپ کہتی سن لیا تو یہ لکھا ساری دنیا پڑھتی ہے، سنتی ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر لوگ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، بہت جداد سنتے آ رہے ہیں، مگر ہولی اسپرٹ نے ان سے کلام کیا، صرف سنا تو صحیح، پر یقین ایمان بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، پر جس نے دل کھولا ہوتا ہے، جس کو ہولی اسپرٹ نے اس کا لاک کھول دیا ہے وہی، مگر سننے والے بے شمار ہوتے ہیں، جماعت میں کتنے سننے والے ہیں، میں نے کہا اگر وہ عمل نہیں کرے گی تو دل سخت ہے، اور یہ میں صحیح کہتا ہوں، نہیں عمل کرتے، میں بول بھی دوں گا یہ نہیں کرنا، وہ پھر کریں گے، سخت ہے، بہت سخت ہے، تو وہ کیسے ورشپ کرنا؟ اب طے کی بات ان کو پتا چل جائے پر اس کے میننگ اسپرٹ میں ان کو نہ ملے، نہ سمجھ آئے تو وہ ورشپ نہیں ہے۔ تو خدا کی طے کی باتیں جب میرے پاس ہیں تو میں سنا بھی رہا ہوں، عمل بھی کر رہا ہوں، ورشپ کر رہا ہوں، تو ٹرو ورشپر۔ اسی طرح آپ بھی جو اسی پیٹرن سے چلیں گے، یہاں پیچھے اسٹیج پہ وائد بلائے نام نہیں پر یاد رکھیے برائے نام بہت سے کھانا پوری ایماندار نہیں کلائیں گے تو ویسے ہی شرم آئے گی ان کو، ویسے میں ان کو یہ نہیں ہے وہ آپ کو نہیں، آپ کو کیسے پتا ہوں تو بھائی پھل ثابت کر، ثابت کر شو، اور کیا آج کے سمن کے مطابق طے کی باتیں ان کے ساتھ ورشپ ہونی، آمین۔ بے شک بہت بھید ریویلیشن سنے، یار قوموں کو بھی سنا رہا ہوں نا، کیا ہو ان کو پتا چل گیا، کیا روح ان کے ساتھ چلا گیا، سن لیا، اسی طرح آپ اسے تیرے سن لیں، نالج بھی آ جائے گا آپ کا، واہ کیا، پر اندر جا کے ورشپ اٹھائے، وہ کلام ورشپ اٹھائے تو روح کی ورشپ، آمین۔ تو کم از کم میں کہتا ہوں یہ جو قواعد میں آگے بیٹے بیٹیاں کھڑے ہوتے ہیں جب خادم یہ تو دکھے، یہ تو کم از کم ان کی ہوش ٹھکانے ہیں، یہ تو کیونکہ یہ دکھتے ہیں آگے آ رہے ہیں، آگے، یہ نہیں کہ دوسروں کو میں نے چھوڑ دیا، میں سمپل نمائندگی کرنے والا ہوں، یہاں کہہ رہا ہوں کہ بائبل ٹیچر ایونجلسٹ ہے، اور اب اگلی سب گھروں کے جو بلیور ہیں دیکھیں، ثابت کریں، شو کریں، اور آپ کر بھی رہے ہیں، آ کر بھی رہے ہیں، مگر یہ سٹیپ اور آگے ہے، کیا خدا کی طے کی تھنک دا ڈیپتھ آف گاڈ، یعنی خدا کی طے کی باتیں اندر جو بات ہے بہت ڈیپ، جو پہلا کرنتھیوں کا پہلا باب دوسرا باب ہے، دونوں چیپٹر آپ پڑھیں، آفرین ہے پالوس رسول کی کہ اس کو سمجھا ہے، سنایا ہے، عمل بھی کیا، ایسے نہیں خدا بندوں کو لے لیتا جن کے نام آج بولے جا رہے ہیں، ایسے نہیں کچھ کرنا پڑتا ہے، سیکریفائس دکھانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، آمین۔ تو حوالہ پالوس سے دوسرے باب میں جو کوڈ ریفرنس کیا وہ یسایہ 64 باب، وہ ریفرنس کوڈ کیا، وہ باتیں جو کانوں نے نہ سنی، آنکھوں نے نہ دیکھی،
ना इंसान के दिल में आई। आप देखें तीनों बातें, ना आपने देखा किसी चीज कि आपके पास नॉलेज हो उसका, ना आपके कानों में वो बात पढ़ी कि आप कहीं पता है, ना आपके कभी दिल में, ख्याल में, सोच में कभी वो आई भी। और यहां तक पहुंचा वो बात मैंने पकड़ी जो मैंने नहीं सुनी। आमीन। कुछ समझ आगे बताइए। अब कहां बनी इस्राइल का दौर, जब उनके मिस्र से निकल के बियाबान में आए, वो दौर कहां यशाया नबूवत कर रहा है, बहुत फर्क टाइम। और यशाया अब क्या कलाम कर रहा है कि तू आसमान को फाड़े और नीचे उतर आए। आसमान को फाड़ दे, झुका दे और नीचे उतर आए। तो ये आप पीछे की प्रोफेसी तो नहीं, ये आगे की प्रोफेसी बयान कर रहा है। अब इस्राएल के हवाला से नहीं, पर इस्राएल के साथ भी ऐसा हुआ कि यहोवा ने आसमान फाड़ कर कोई सीना के ऊपर होरब के पहाड़ पर उतर आया, वो भी आया। पर यहां तो यशाया अब बयान कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फिर आसमान को फाड़े और उतर आए। तो उसने आसमान को फाड़ा, यानी अपने बेटे को जमीन के ऊपर उतार दिया। आमीन। ये मानी, ये हवाला मैंने पढ़ा कि वो आसमान को फाड़े और उतर आए, यानी मुश्किल है उतरना। क्यों? नीचे गुनहगार शख्स है, कैसे उतर? तो क्रोबियों के बीच, सरफीन के बीच, फरिश्तों के बीच में रहता है। पाक जात है जहां कदूस 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 कह के पुकारा जा रहा है। तो फिर किस घर में, किस जिंदगी में आएगा जहां पाकिस्तान हो? हर घर में नहीं, ये नोट कर लो, जहां लड़ाइयां वहां नहीं, भूल जाओ कि है सिंपल सा। मैं तो सिंपल सा, झगड़े हैं तो नहीं है, वो तो झगड़ा क्यों करें? क्यों? वजह इसलिए कि मेरे तक कोई इतला आए झगड़े की मत करो, गवाही कायम रखनी है। ऐसे शर्मिंदगी होगी। या मेरी घर में झगड़ा हो, आपको पता चले तो मुझे कितनी शर्मिंदगी। एक दूसरे के ताबे, एक दूसरे की बर्दाश्त, एक दूसरे को खड़ा करें, मजबूत करें, मुश्किल से निकालें। आमीन। वो आसमान फाड़ के नीचे आए और हमें कदर ना हो, तो अब बनी इस्राइल के हवाला से भी 64 बाब की एक वर्ष अंदर बात वहां कर दी गई है कि बनी इस्राइल मुंतजर नहीं थे। जब कान में बात ही नहीं है, आंख ने कभी देखा ही नहीं है यहोवा खुदा को, ना नबी ने कहा कि वो होरब के पहाड़ के ऊपर शुरू से कोई बात हो जाए मिस्र से निकलने से पहले कि वो आएगा, कोई बात नहीं, उनको पता ही नहीं पता। अब्राहम से भी नहीं कहा गया कि मैं आऊंगा भी होरब के पहाड़ पर, नहीं कहा, उनको तो नहीं पता। और वो मुंतजर भी नहीं थे कि वो आसमान फाड़ कर खुद आ जाएगा। उसको ये तो पता था खास बंदों से बात करता है, पर आसमान फाड़ कर हमारे सामने आ जाएगा। नीचे बनी इस्राइल खड़ी है, पहाड़ पे यहोवा खड़ा है। इतना बड़ा वाक्य, इतना बड़ा कभी किसी ने सुना कि खुदा खड़ा हो जाए? हालांकि वो मुंतज़िर थे और हवाला वहां पर जो दिया गया, वो बातें ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना दिल में आई। वो तो उसने फ्यूचर की बात कही है, पर पौलुस पीछे भी ले जा रहा है, यशायाह भी लेके गया है पीछे कि वो मुंतज़िर नहीं थे।
پر یسایہ پھر کہتا ہے کہ جو اس کا انتظار کریں گے ان کے اوپر. تو جو سے باپ کی آیات میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اترے پیسے. کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے. یہ اب فیوچر کی بات ہے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں. یہ واقعہ پیچھے ہو گیا. جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے, یہ آگ لگے تو پتہ چلتا ہے نا, اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اگر وہ پھاڑ کے آئے تو یہ نہ پتہ چلے. تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور کو میں تیرے حضور میں لڑتا ہوں. آگے, جس وقت تو نے مہیب کام کیے, یہ اب حورب کا واقعہ ہے, وہ سینہ کا واقعہ. جس وقت تو نے مہیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے. سمجھے تھے؟ آگے, تو اتر آیا. آمین. یہ عورت کا واقعہ. تو اتر آیا, منتظر نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تمہارے سامنے آ جائے, کھڑا ہو جائے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا, ہمارے تو دل میں بھی نہیں آیا تھا کہ کائنات کا خدا ہمارے سامنے. لکھا تو اتر آیا. آگے, اور پہاڑ تیرے حضور کاٹ گئے. وہ بھی ڈر گئے کہ خدا اتر آیا جس نے بنایا ہمارے اس ماؤنٹین کے اوپر بیابان کے اندر. وہ پہاڑ لرز اٹھے, یعنی کانپنے لگے. ڈاکٹر نائک کہتا ہے جی پہاڑ لکھا ہے کہ جس نام سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے چلے جائیں. یہاں دیکھو کام, وہ ڈانٹ کر رہا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. پڑھے نا, کام ارتھ کوئک سے نہیں. جب آپ بیابان کا سفر پڑھے نا تو بڑی جملے وہاں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. لکھا ہے جب خدا کہت کا سمجھ جا رہا تھا تو بیابان کا رستہ تھا, خدا نے دکھانا ہے. آگے پہاڑ آ گیا تو وہاں پہاڑ چل گئے. پہاڑیاں میڈوں کے بچوں کی طرح اچھل رستہ دے, خود پیچھے ہٹتی گیا. کبھی سنا پڑا بھی ہوگا پر تو جو نہیں بھی ہوگا. میڈوں کے بچوں اچھل پیچھے پیچھے. کون آ رہا ہے؟ یہ بھی اسے میں نے جواب دینا. وہ بھاگتی ہیں, چلتی ہیں. یہ ہوا ہے واقعہ. تو آگے لکھا ہے یہ پہاڑ غرب کا واقعہ ہے. آگے چوتھی آیت, کیونکہ ابتدا ہی سے یعنی ازل سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا کہ ایسا واقعہ ہوگا. فرشتوں کو بھی نہیں پتا, کروبین کو بھی نہیں پتا, سرافیم کو بھی نہیں پتا, نبیوں کو, ابراہم کو بھی نہیں پتا, ابتدا سے نہیں پتا تھا کہ ہوگا. یہ حرم کا واقعہ. ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا, نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے. انتظار تو تھا پر منتظر ایسے نہیں تھے کہ تو آ گیا تھا کہ خدا ہے, یہ تو تھا. اب اس حوالے کو پالوس کرنچ کو بھی لکھا ہے کہ وہ باتیں جو نہ کانوں نے سنی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ انسان کے دل میں آئی. وہاں وہ لکھتا ہے وہ باتیں خدا نے خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے پیدا کر دی. یہاں ورڈ انتظار ہے, ویٹ ہے, وہاں لو ہے. یہ فرق ہو گیا. اس کا مطلب ہے انتظار اور لو ایک ہی چیز ہے. جن کو محبت ہوگی وہ انتظار کریں گے نا, دوسرا تو نہیں. بس سے محبت ہے تو ہی ابدیت کی انتظار میں ہے.
اچھی چیزوں کے انتظار میں، دنیا میں بھی اچھی چیزیں لینی ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بس صبرے نہیں ہو جاتے، بس ہے ہوا کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، صبر، ویٹ، لائف اسٹیبل، خدا پہ کوئی بھروسہ دکھاؤ، ہاں بازار نہیں، رونا شروع نہیں، چپ چپ کے رونا نہیں، ہاں اس کا مطلب تعلق خدا سے نہیں، تعلق ہے شکر گزار، ویٹ، محبت رکھنے والوں کے لیے وہ باتیں، جسمانی بھی بلیسنگ اس میں ہے، اسپرچل، نہ کانوں میں آئی، نہ آنکھوں نے وہ چیز دیکھی، نہ آپ کے دل میں آئی، وہ آپ کے لیے موجود ہے، ہم آپ کا نہیں کر پائے، یہی آگے جواب دیں گے نا، پتہ نہیں کب، تو اسرائیل تو نہیں اس جگہ پہ تھا، وہ آسمان پھاڑ اور آ گیا، اب چلو تو صحیح اس کے ساتھ، وہ خود آ گیا، پال نے سیکنڈ پارٹ پھر سمجھ گیا کہ ہمارے کانوں میں یہ بات نہیں تھی کہ یسوع مسیح یہاں آ کر صلیب پر جان دے کر مجھے بچا لے گا، یہ نہیں پتا تھا، صلیب تو بیوقوفی سمجھی جاتی تھی، کرمنل موت سمجھی جاتی تھی، پھر کیسے دھیان چلا جائے کہ میں یہاں بھی بچنا ہے، یہاں میری زندگی، یہاں میرا جنم ہونا ہے، یہ میری ولادت کہاں ہے، ایک مجھے یہاں سے زندگی اوپن ہوگی، میرے کانوں نے نہیں، میری آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، پتہ ہی نہیں ہے، دل میں بھی نہیں اتری بات، ابھی اور باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا پر ہیں، جسمانی بلیسنگ میں بھی بہت بڑے پریشان ہو جاتے، شادی نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، یہ چیز نہیں ملی، گھر نہیں بنا، تعلیم کا پتہ نہیں کیا ہوگا، او بھائی کوئی ہے آسرا مسیح کا، کوئی ہے، بہت کچھ ہے، ابھی زندگی بڑی ہے، اب دیر تک جینا، پتہ نہیں کیا کیا سٹیجز آنی ہیں، ہاں جان ہاتھ شکست کھا گئے ہے نا، اندر تشنگی، آگے چلیے خدا کے ساتھ، بس کچھ آپ کو بھی علم کا نہیں پتا، نہ کانوں نے بولیے سنی، پھر میں کوئی آپ کو کہوں مجھے آپ کے لیے برکت ہے، آپ کا نہیں پتا، ٹھیک ہے پر ہے، اس کا شکر کرو، جو آنے والی باتیں شکر کرو، بے شک نہیں دکھتی، یہی تو ایمان، یہی تو ایمان ہے، آپ کو نہیں پھولے گئے، پریشان، برے حال، کیوں بھائی، ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، آسمان پھاڑا، غرب پہ آ گیا، پھر آسمان کو پھاڑا اور کلوری کے اوپر آ گیا، آمین، کوئی کلوری کے اوپر جان دے دی، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون آ گیا، یہ پرنس آف پیس آیا، خدا کا بیٹا آیا ہے، کلوری کے اوپر آسمان کو جھکا دیا ہے، نیچے اتر آیا ہے، تجسم کے اندر آیا ہے، کلوری کے اوپر کان کو نہیں پتا تھا، آنکھ کلوری کے پہاڑ کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتی کہ جہاں ڈاکو ہینگ ہوتے وہاں مسیح آئے گا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کہتا میں نے ارادہ کر لیا منسٹری کا کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا، کوئی اور بات نہیں، میں حکمت کی لبانے والی باتوں کے ساتھ نہیں آیا، یعنی میں سائنس کی باتیں، فلسفے کی باتیں نہیں سنانی جیسے لوگ مانگ رہے ہیں، جو میں نے شروع میں
क्रिश्चियनिटी को प्रूव नहीं करना कि मैं ये फलसफे सुनाता रहूं, साइंस ही सुनाता रहूं कि देखो H2O ये पानी बन जाता है, हाइड्रोजन भी उसे बनाई, ऑक्सीजन भी बनाओ भाई, ये केमिस्ट्री में सबको पता है। न्यूटन थर्ड लॉ मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, भाई फिजिक्स वालों को पता है। मैं बायो की बातें पढ़ाना शुरू करूं, वो सारा स्टूडेंट्स को मालूम है भाई, तो मैं उसके जरिए बाइबल को तस्दीक करूं। पर उनको इसलिए कर रहे हैं कि उनको उसी स्टेशन से पकड़। आमीन। मैंने इरादा कर लिया कि हिकमत की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं आऊंगा। मैं मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा, जिसकी तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारे कानों में नहीं पहुंची, आंखों ने नहीं देखी, दिल में नहीं आई, वो खुदा ने हमारे लिए तैयार कर दिया था। और ये बातें रूह और कुदरत से साबित होती, उसकी प्रीचिंग रूह और कुदरत से, यानी सलीब के मैसेज में ये होली स्पिरिट ने खोला। क्रॉस का मैसेज होली स्पिरिट ने, और कुदरत के उस मैसेज की कुदरत ये है, यानी खुदा की जो इलाही विजडम है, जिसे दुनिया बेवकूफी कहती है, उसकी पार ये है, उसकी कुदरत ये है कि मुझे निजात मिल गई, मुझे जिंदगी मिल गई। ये कुदरत है। ये मैं जो नए सिरे से पैदा हो गया, ये कुदरती है ना। निकोदेमस कहता है कि क्या दोबारा मां की पेट से मैं पैदा हूं? ओ भाई नहीं, तुझे पैदा कर दिया गया है। ये पैदा हुए इतनी बड़ी बात कोई समझे? बॉर्न अगेन, ये जिस्मानी पैदाइश से भी बहुत बड़ा मुश्किल था। मां जो जन्म देती उससे भी बहुत बड़ा, बहुत दर्द रही है मुसीबत। आप सोच, जितना सोचते ना उससे भी, जितना सोच लेना ये उससे भी सोच लो, जितना भी दुख उसके सोच लो उससे भी उसके चेहरे पे कुछ हुस्न जरा पहचाना ही नहीं जा रहा, उसके चेहरे पे कुछ हुस्न, कोई खूबसूरती, गुनाह भी उठा दिया, कोट दाग धब्बे, क्या क्या सारी बीमारियां उसके ऊपर आ, चेहरे पे देखो कुछ हुस्न कि हम उसके मुश्ताक। अब तो पीछे ये क्या पीछे नहीं देखा, एक तो चले नहीं देखा जा रहा, वैसे वो अपना ही देखा नहीं जा रहा, आप इस तरह कैसे? पर एक हेट करे भाई, इसको पीछे करे। कभी ना कानों में आया था, ना दिल में कभी ये आया था कोई आसमान फाड़ कर इस तरह आए, कभी नहीं सुना। तो पौलुस कहता है कि मैं उसकी मनाती, ये मैं मसीह उस मसीह मनाती करूंगा। और कहता है फिर मैं थरथराने की हालत में, कमजोरी की हालत में, खौफ की हालत में, तो मैं बोलूंगा मुझे मारेंगे। ये बंदा कौन आ गया, ये सलीब की बातें कर रहा है, ये बेवकूफी की बातें, ये क्या इसको हुआ है, क्रॉस क्या चीज है? कहता पर मैं उसके सिवा कुछ ना जानूंगा, उस कुदरत ने मुझे आपको निजात दी। तो आप सुनिए, ये बात जिसको पता है और तजर्बा है वो रूह में वर्शिप करता है जी, वो वर्शिपर है, दूसरा नहीं। कहानी सुन के आप चर्चाएं या वर्शिप करें, ये वर्शिप नहीं। क्रॉस के अब एक गीत गाएगा मोहब्बतों का खला, इसी की, तो उसमें आगे एक्सटेंड जाता तो ठीक नहीं कि मर सकूं मसीह की तरफ। तू कैसे मर सकता है? हाँ,
مسیح کی طرح محبت بھی نہیں کر سکتے، مسیح کی طرح ہمارے بھی نہیں سکتے۔ یہاں کہہ رہا مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہیں جانوں گا۔ جس کا چہرہ بگڑ گیا، چہرے پہ دیکھو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، وہ انسانوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، دنیا کے سارے غم اس نے اٹھا لیے، اس کی میں خوشخبری دینے آیا۔ جس کا چہرہ بگڑ گیا، سمجھے، انسانوں میں انگشت نما کیڑا، ناپاک جانوروں کی طرح اس کا یہ حال کر دیا، تو اس کے سوا میں کچھ نہیں جانوں گا۔ تو کاش میں مر سکوں مسیح کی طرح، نہیں، اب یہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں مسیح میں مر گیا، آمین، اس کی خاطر نہیں، اس کی طرح نہیں، اس نے مجھے اپنے اندر لے لیا، مصروف کر دیا۔ اب یہ فرق آ گیا، یعنی ہم ہوئے ہیں، مرے ضرور ہیں، کسی کے لیے نہیں، میری موت اس میں ہو گئی، میں مر گیا اس میں، سمجھے جی، میں اس میں، میری موت واقعہ ہو گئی، میں کسی کی خاطر مسیح کی طرح نہیں مر سکتا، مگر میری موت مسیح کے اندر ہو گئی، سب کے ساتھ میں بھی مر گیا مسیح میں، مجھے، پر میں ان سب کی موت نہیں لے سکتا تھا مسیح کی، نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا کسی کی موت، مر سکوں مسیح کی، وہی کون مر سکتا ہے؟ کہ خواہش رکھ کے مر جائے گا، نہیں کر سکتا، پر یہ کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب، آمین، اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ یہ بات کس نے بتائی؟ ہولی اسپرٹ نے، خدا کی طے کی بات پالوس کے اوپر کھولی، ریفرنس کے ساتھ اس نے بتا دی کہ وہ باتیں جو آنکھوں نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ دل میں آئی، کلوری کے پہاڑ پر وہ آسمان پھاڑ کر، یعنی آسمانوں کو رینڈ کر دیا، چیر دیا، پھاڑ کر دیا، لینڈ آف ہیونز، پھاڑے گئے آسمان، نیچے ادھر آیا، تو گویا وہ مسیح مصلوب، اس میں میں مر گیا ہوں، تو میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ بات کس نے بتائی؟ ہولی اسپرٹ نے یہ طے کی باتیں دنیا بے وقوفی سمجھ رہی ہے۔ آج بھی کئی مشنوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی اور مشن کا آفیسر، تو وہ یہاں آ جاتے ہیں، یہ بڑی اونچی بول رہے ہیں، بڑے اونچے گیت گا رہے ہیں، رام سے گائے، چرچ میں جاتے وقت کراس بنائے، اندر ہو نا کراس بنائی جائے، گھٹنے جھکائے، اے ہمارے باپ کے اسلام میں مریم، یہ فرق ہے چرچ۔ اور بھائی وہ باتیں ابھی آپ نے سنی نہیں، کان تو کھولو، کوئی مکاشفہ سنو، نہیں سنو، بھی لکھا ہے تو سن لو، نہیں لکھا تو نہ مان، یہی ہے نا، سمپل سی بات ہے، بھی لکھا ہے جو کر رہے ہو، لکھا ہے، کوئی ہے مشکل اس میں؟ تو جو باتیں نہیں سنی وہ ہولی اسپرٹ نے اب لکھوا دی۔ اسرائیل کو نہیں پتا تھا، پر مجھے آپ کو پتا چل گیا، ہولی اسپرٹ نے بتا دیا۔ اور یوحنا کی انجیل 14 باب میں کہ روح القدس آ کر سکھائے گا، مسیح نے کہا وہ میری بابت سکھائے، ہم اسپرٹ آف ٹروتھ ہے، سچائی کی بابت وہ سکھائے گا۔ اور یہی دوسرے پاک گرنتھوں میں یہ پڑھا ہے کہ ہم ان باتوں کو جسمانی الفاظ میں بیان نہیں کریں گے صلیب کا، جس طرح دنیا کرتی ہے،
پر ان باتوں میں جو روح نے ہمیں سکھائے، یہ پڑھانا کن باتوں کے مطابق سمجھیں گے جو اسپرٹ نے سکھائے، ان الفاظ میں نہیں جو دنیا نے بتائے. یعنی دنیا بھی سلیپ کو، عام کرسچن بھی سلیپ کو سمجھتا ہے، اور جو اسپرٹ نے سلیپ کا مکاشفہ دے دیا. جو ریویلیشن اسپرٹ نے، ہولی اسپرٹ نے کھولا ہے پولس پر کہ میں مصلوب ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں مسیح میں، یہ ریویلیشن اس کو ملا ہے. تو لکھا ہے کہ یہ باتیں ہیں ان سے جو اس سے محبت کرتے ہیں. اور 64 بات کی جو پہلی 4 آیات میں لکھا ہے کہ وہ ان کو ملتا ہے، وہ ان کو ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرے اور اسے یاد رکھے، اس کی ورشپ اٹھائے. آپ یہاں پر خدمت کریں گے، لوگ پسند کریں نہ کریں، آپ نے کرنی ہے. آپ نے گیت گانے ہیں، ورشپ اٹھانی ہے، انسٹرومنٹ بجانے ہیں، لوگ باتیں کریں کچھ بھی، مگر آپ کریں مسیح مسلوب میں رہ کے، اسپرٹ میں رہ. وہ باتیں جو اسپرٹ نے سکھائی ہیں ان میں لکھا پھر آگے کہ نفسانی آدمی، جسمانی آدمی جسمانی باتوں کو سمجھتا ہے بھائی، روحانی بات نہیں. تو پھر لکھا آگے جسمانی آدمی، غور سے سنیں، روحانی آدمی کو نہیں پرکھ سکتا. ہمیں نہیں پرکھ سکتا کیا مسیح مسلوب کی بات کرے، ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آنی، وہ اس سے ہم پر کے نہیں جائیں، باتیں کرے گا، اس کو کیا پتا ہمارا. بلکہ روحانی آدمی صرف خود اپنے آپ کو پرکھتا ہے، کوئی دوسرا پرکھ نہیں سکتا. دنیا کا یہ دنیا کوئی نہیں پرکھ سکتا، ہمیں کون پرکھ سکتا، پولس کو کون پرکھ سکے، مجھے آپ کو. ہمیں پتا ہے کہ مسیح کے ساتھ مسلوب، اور اگر نہیں پتا تو یہ روح کی ورشپ نہیں. آپ کے چرچ میں بیٹھے ہیں تو نہیں، بس یہ مسلوب والے تو دھکے کھاتے، تو مکے مارتے، باتیں کرتے، لانتان کرتے، گھر میں بھی کوئی عزت ہے ان کو ملتی. دنیا کے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، سالوں لگا دیتے ہیں ہم ان کے اوپر، منٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک منٹ غلط بھاگتے رہتے، سناتے رہتے، دن رات جاگتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے. اتنی توفیق نہیں کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کو بچا لے، اتنی توفیق نہیں. بات سن کے کہ واہ یہ نہیں تو کچھ ہم بھی ہمت مار، کوئی گواہی دے دے، کچھ سچے پرستار بن جائے. پولس کہتا ہے کہ حکمت کی باتوں جو دنیا کی ہے ان سے، ان کے ساتھ نہیں میں آیا، پر میں کاملوں میں حکمت کی بات کہتا ہوں. کس میں؟ کامل، پرفیکٹ، میچور بلیور، یعنی سچے پرستاروں کے ساتھ حکمت کی بات کروں گا، دنیا کی نہیں، خدا کی حکمت یعنی سلیپ کی وہ کروں گا. یہ کامل ہے تو یہ سلیپ کو سمجھے گے، یہ کامل ہے تو سلیپ کو سمجھے گے. تو سنا رہا ہوں، تو سمجھے گے، تو سمجھے گے. یہ سلیپ کے پیغام سمجھتے ہیں، کامل کاملوں میں تو دوسرے تو نہیں سمجھے. کروسیڈ کا جو ہیلنگ میٹنگ کا لوگوں کو بھائی کیا، وہ آسمان کو سے پھاڑا ادھر آیا ہے تاکہ ہمارے اندر میں مسیح یہ ورشپ یہاں کراس کے گیتوں میں تو ورشپ لہو کی، بلڈ کی، کرائسٹ کی، جی اٹھنے کی، مصلوبیت کی، کے دکھوں کی، اس کے کی جو اسے اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے منہ پہ تھوکا گیا. اب یہ کہیں گے یہ اس طرح آ گیا، اٹھ رہے گے، یہ کیا بھائی یہی تو ہے، یہی تمہاری عید ہے، یہی تمہاری روح کے پیغامات ہیں.
تو طے کی بات میں مسیح مصلوب اس نے پروگرام بنایا ہوا تھا اندر کہ دنیا کو نجات اس صلیب کے ذریعے ہی دینی ہے، جس کو دنیا بیوقوفی سمجھتی ہے، پر یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو پولس کہنے لگا جسے تم خدا کی بیوقوفی سمجھتے ہو وہ تمہاری حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔ آمین۔ پریز اللہ۔ تو بھئی یہ طے کی باتیں ہیں، سمجھے؟ تو ہولی اسپرٹ کے اندر ہو کے ورشپ کرنا، یعنی مانی یہ سمجھ آپ لے لیں کہ اگر مسیح مصلوب کی سمجھ ہے، جان کے ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مر گیا ہوں، یہ جان کر آپ جب ورشپ کرتے ہیں تو یہ اسپرٹ ورشپ ہے۔ آمین۔ اور ٹرو ورشپر کہلانے والے لوگ مسیح مصلوب میں رہ کر جو عبادت پرستش کرتا ہے وہ سچا ہے۔ تب کرو نا گانے والا اس کو ذرا سا کوئی جان دے یا کریکشن کر دے، ساتھ ہی وہ تو مصلوب ہوا، یہ مصلوب لوگ ہیں۔ مصلوب لوگوں کے اوپر تھوکا جاتا ہے، کوئی پرواہ، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ نصیحت تو اس کے فائدہ کے لیے، اس کے تماچے مارے، سمجھے؟ وہ ویلکم کرے۔ یہاں تو الٹ ہے، جاتا کہاں ہے؟ بات کر کے گیا کدھر ہے؟ میں کہا کیوں؟ تو بھئی مسیح مصلوب کہاں؟ گھر کا ماحول دیکھ لے، زندگیاں دیکھ لے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت دیکھ لے، کہاں ہم پائے جاتے ہیں، کہاں نکلتے ہیں؟ تو جب مر گئے تو اب میں ورشپ کر رہا ہوں نا آپ ہی، پر میرا بدن تو مصلوب ہے، تو یہ کھڑا کیسے گیا؟ میں اس میں ورشپ کیسے کر رہا ہوں؟ میں اس میں نہیں کہہ رہا بھائی یہ صاحب سیدھی سی بات، میں اس بدن کے اندر ورشپ نہیں اٹھا رہا۔ یہ جو بدن ہے میرا، باڈی ہے، یہ کھڑی تو ہوئی ہے، میں بول بھی رہا ہوں، مگر یہ بدن مصلوب ہو گیا، یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ جس کی بعض لوگ انتظار میں ہیں کہ شادی ہو گئی، مرے ہوئے، ایک مدعا کہتا ہے لے جا میرا بڑا ہو، میری سال میرا ہو گیا، مدعا یہ بڑی تو پہنچو گے جہاں میں نے اس لیے کہا کہ وہ دین کی باتیں، میں مرا ہوا کہ میری کیا خواہش رہ گئی؟ کوئی ہے کہاں خواہش کہ میرا بستر پہ مرا پڑا ہوں، تو خواہشیں میری سو مجھے جا رہی اوپر، ایسے جا ایسے گھوم رہی، دماغ ہی گھوم رہا روز، تو ہیلیلویا جوان کو کوئی پرستش قبول نہیں۔ خواہشوں سے بھرا ہوا شخص، دنیاوی خواہشوں سے بھرا ہوا ایک بلیور بھی کیا خواہشیں اس بدن کے پیچھے تو لگے ہوئے، کسی کے تو خواب آ رہے ہیں، کسی کی تو تمنائیں ہیں، یہی تو جوش مارتا رہتا۔ تو لکھا جس طرح پانی آگ سے جوش مارتا، مسیح کا اترنا ہمارے اندر جوش پیدا کرے، وہ جوش پیدا کرے ہمارے اندر، تو پھر خواہشیں نہ کریں، ضرور کریں، پر کس میں؟ روحانی بدن، یعنی اس بدن کے اندر وہ آ گیا ہے، آپ کے اندر ہی ہے، آپ کا باطن ہے، اس باطن کو اس بدن کے اوپر دکھا دو، اس بدن کے اوپر دکھا دو۔ کس کو؟ جو اندر نیا دل، نئی سوچ، ایمان، ہولی اسپرٹ اندر آ گیا ہے نا، اس کو ٹرانسفر جو کرنا، بدن کے کاموں کو نیستو نابود کرو،
بدن تو یہی رہے گا مگر اندر والا بدن کسی طرح نظر آتا ہے. آمین. انہی اعضاء سے دکھے گا پر اندر ایک کریٹ ہو گیا اس کو ڈیولپ کرے وہ دکھے وہ اندر آپ کی آنکھوں سے وہ دکھے آپ کے کانوں سے وہ دکھے. سمجھے؟ کہہ رہے نیا دل دوں گا نئی روح دوں گا پاک روح دوں گا تو ہے نا ریزرریکٹڈ باڈی ہے اندر یسوع کے آنے پہ بدل جائے گی. سمجھے؟ اس کے آنے پہ بدلے گی ضرور بدلے گی پر ابھی بھی اندر سے جھلک تو دکھاؤ. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ باڈی تو میری وہی ہے مگر مجھے اس باڈی کو شو نہیں کرنا اس کے اندر جو پیدا ہو گئی ہے اس کو اپنے بدن میں دکھانا. یہ مسیح مسلوب یہ اسپرٹ فل لوگ یہ روح سے معمور لوگ وہ 100% فیلوشپ خدا کے ساتھ کریں گے اوبے کریں گے حکم مانیں گے اس کے حکموں کے مطابق چلنے والے بنیں گے. یعنی طے کی باتیں صلیب تک آ گئی طے کی باتیں جی اٹھنے تک آ گئی طے کی باتیں وہ تھرون کے اوپر بیٹھا ہے طے کی باتیں آنے والا ہے طے کی باتیں 1000 سالہ بادشاہی میں آ وہاں ہوں گے طے کی باتیں ابدیت کے اندر جانا ہے مجھے آپ کو. اس بدن پر لکھا ہے اور پہننا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اسے اتارنا چاہتے ہیں اس پر اور پہننا یہی میں نے بھی بتایا رہے گا یہی مگر اس کی شکلیں بدل اس کی شکلیں رہے گا یہی نقش بھی یہی فرق پھر بھی کہیں گے فرق دکھ رہا ہے. ہاں فرق دکھ رہا ہے روحانی فرق یہ نہیں کہ کچھ اور فرق روحانی فرق روحانی تو کیسے روٹی کو دعا کرنا خدا کے ساتھ چلنا اپنا وقت خداوند کو دینا. آخری بار جب کہا کہ خود پرکھا نہیں جاؤں گا پرکھ لو دنیا نہیں میں پرکھ سکتی خود تو پرکھے نا کس جگہ پہ تم تو پرکھے دنیا نہیں آپ تو پرکھ سکتے آپ تو پرکھے میں مصلوب ہو چکا میں مر چکا. میری باتوں نے میں اب سمجھ گیا اور ایک والا پڑھا تھا میں نے عیسائیٰ 40ویں باب میں نوجوان تھک جائیں گے مانگا ہوں گر جائیں پر خداوند کا انتظار کرنے والے کون سے باپ کی طرف جو منتظر ہیں جو محبت کرنے والے ہیں یعنی جو روح کی بشر چاہتے ہیں روح سے تو روح کی باتیں بھی مانے ان باتوں کو مان کر جو چلیں گے یہ اسپرٹ اور ٹروتھ کی بشر یعنی مسیح مصلوب میں مر گئے ہیں اور روح کے تابع ہو گئے ہیں فیلوشپ کر رہے ہیں یہ اسپرٹ ٹروتھ سے بشر کر رہے ہیں. آگے کھڑے ہو گئے.